اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ دنیا کی فکر چھوڑو، آخرت کی فکر کرو اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرو۔ ہماری ویڈیو قرآن مجید کی تفسیر اور احادیث پر مشتمل ہوتی ہے، مکمل دیکھیں۔ ایک بات پر افسوس ہوتا ہے کہ کافی لوگ اسلامی مواد کو سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر آپ کسی ایک حدیث پر عمل کر کے گناہ سے بچتے ہیں تو کتنا اجر ملے گا۔ محبوب بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے 3 مرتبہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر فقر و فاقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈھال تیار رکھو، کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف فقر سیلاب کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے۔ فقر سیلاب کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں جتنا ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اللہ کی راہ میں جتنی مجھے اذیت دی گئی ہے اتنی کسی کو اذیت نہیں دی گئی۔ مجھ پر 30 دن رات بھی گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھاتا ہے، البتہ اتنی قلیل چیز تھی جسے بلال رضی اللہ عنہ کی بغل چھپا لیتی تھی۔ اور امام ترمذی نے فرمایا، اس کا حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے بھاگ نکلے تھے، مکہ سے چلے گئے تو بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ کے پاس بس اتنا سا کھانا تھا جو وہ اپنی بغل کے نیچے رکھتے تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی، اور ہم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں بھوک لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک کھجور عطا فرمائی۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں جس شخص میں ہوں اللہ اسے شاکر و صابر لکھ دیتا ہے، اور جو شخص اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی اقتداء کرتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے، اللہ نے جو اس پر فضیلت عطا کی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اسے شکر گزار صبر کرنے والا لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے اور جو چیز اسے نہیں ملی اس پر افسوس کرتا ہے تو اللہ اسے شاکر صابر نہیں لکھتا۔ ابو عبد الرحمن حبلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، ایک آدمی نے ان سے سوال پوچھا، کیا ہم مہاجر فقراء میں سے نہیں؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا، کیا تمہاری بیوی ہے؟
جس کے پاس تم رات بسر کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کیا تیرے رہنے کے لیے گھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا تم تو مالداروں میں سے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا تم تو بادشاہ ہو۔ عبد الرحمن نے کہا 3 آدمی عبداللہ بن عمر کے پاس آئے، میں اس وقت ان کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا ابو محمد، اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی خرچہ، نہ کوئی سواری، نہ ہی ساز و سامان۔ انہوں نے انہیں فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم کچھ چاہو تو تم ہمارے پاس آنا، اللہ نے تمہارے لیے جو میسر فرمایا وہ ہم تمہیں عطا کریں گے، اور اگر تم چاہو تو ہم تمہارا معاملہ بادشاہ سے ذکر کریں گے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہاجر فقراء روز قیامت مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صبر کرتے ہیں اور ہم کوئی چیز نہیں مانگیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ فقراء مہاجرین کا بھی ایک حلقہ لگا ہوا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ ان کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ میں بھی اٹھ کر ان کی طرف چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین کو اس بات کی بشارت دی جائے جس سے ان کے چہرے خوش ہو جائیں، کیونکہ وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے چمکنے لگے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کہ میں ان کے ساتھ ہوتا یا ان میں سے ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی 3 چیزیں پسند تھی: کھانا، عورتیں اور خوشبو۔ آپ کو 2 چیزیں مل گئیں اور ایک نہ مل سکی۔ آپ کو عورتیں، ازواج مطہرات اور خوشبو مل گئی، لیکن شکم سیر، کھانا نہ ملا۔ اگر یہ خوبصورت گفتگو آپ کو اچھی لگی تو ہمیں ضرور سپورٹ کریں۔ آپ کا شکریہ۔ والسلام۔